دنیا کی 5 ایجنسیز کے لیے کام کرنے والے سلطان آف ڈرگز آصف حفیظ پیور لوریا. ایک طرف تو یہ امریکہ اور برطانیہ کے موسٹ وانٹڈ کی جو فہرست ہے اس میں شامل تھا, تو دوسری طرف خفیہ ادارے جو ہیں ان کے لیے بھرپور کام کرتا رہا. شاہ رخ خان کے ساتھ بھی اس کی کئی تصویریں ہیں. شاہ رخ خان اور ممتا کلکرنی, ان کے ساتھ اس کے مراسم جو ہے نا بڑے اوپن تھے. پھر اس کے تانے بانے انڈیا کے ان خاندانوں سے بھی جوڑے گئے جو دنیا کے مختلف ممالک کو مطلوب تھے. جو شاہی خاندان ہے اس تک اس کی رسائی ایک فیملی ممبر کے طور پہ تھی. 9 ملاقاتیں جو ہیں وہ CIA ایجنٹس کے ساتھ ہوئی, اور 9ویں جو ملاقات تھی وہ ایک سٹنگ آپریشن تھا جس میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہا. 25 اگست 2017 کو آصف حفیظ کو گرفتار کر لیا. باقاعدہ ایک دن کسی بات کو تسلیم نہیں کیا کورٹ میں آصف حفیظ نے. آصف حفیظ یہ کہتا ہے جب میں ان کے کام آتا رہا, ان کو انفارمیشن دیتا رہا دنیا جہان کی, تو انہوں نے مجھے سینے سے لگایا, اور جب یہ سمجھے کہ اب جو ہے میں ان کے تمام معاملات پہ راج کروں گا تو ان کو میں ملزم و مجرم دکھائی دینے لگ پڑا. امریکہ کی عدالت نے اس کو 16 سال قید کی سزا سنائی. اگر ریمنڈ ڈیوس پاکستان امریکہ کے حوالے کر سکتا ہے تو پاکستان کا جو شہری آصف حفیظ ہے, محمد آصف حفیظ, وہ امریکہ سے پاکستان کے حوالے ہو سکتا ہے. لاہور کا ایک عام نوجوان کیسے عالمی دنیا کا سلطان آف ڈرگز بن گیا. آصف حفیظ, جن کا تعلق بالی ووڈ سپر اسٹار شاہ رخ خان سے بھی ہے اور برٹش رائل فیملی سے بھی, لیکن پھر بھی برطانیہ نے ان کو گرفتار کیوں کیا؟ امریکن ایجنسیز CIA, FBI اور DEA, جن کے لیے آصف حفیظ کام کرتے تھے اور دنیا بھر سے ڈرگز کو پکڑواتے تھے, لیکن پھر بھی یہی ایجنسیز بعد میں آصف حفیظ کے پیچھے کیوں پڑی؟ اور سال 2023 میں آصف حفیظ نے امریکن عدالت کے سامنے کیا اعتراف جرم کیا؟ یہ سب حقائق جاننے کے لیے اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. میں بہت محنت اور تحقیق کے بعد آپ کے لیے یہ پوڈ کاسٹ کو لے کر آتا ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دیا ہے تو اس پوڈ کاسٹ کو سپورٹ کریں اور ابھی سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں. نیم صاحب, دنیا کی 5 ایجنسیز کے لیے کام کرنے والے سلطان آف ڈرگز اس ٹائم امریکہ کی جیل میں قید ہیں. برطانیہ میں گرفتار ہوئے, لیکن یہ امریکہ کی جیل تک کیسے پہنچے؟ آصف حفیظ, پورا نام تھا محمد آصف حفیظ, لاہور کی پیدائش, لاہور کا رہنے والا, جمپل لاہور کی, پیور لوریا. یہ پاک بھارت, UAE, انگلینڈ, امریکہ, وسطی ایشیا, ان سب کا سلطان تھا. اسے ایک طرف آپ نے کہا سلطان آف ڈرگز, منشیات کا بادشاہ, دوسری طرف اسے سلطان آف PR, تعلقات عامہ کا بادشاہ, پھر سلطان آف ڈرگ کے ساتھ ساتھ سلطان آف سمگلنگ, سلور, گولڈ اور منشیات تینوں کا سمگلر, اور یہ عالمی سطح کی باتیں کر رہا ہوں ساری. پھر اسے سلطان آف پولو, پھر سلطان آف پارٹیز, تقریبات کا انتظام و انصرام کرنے کا ماہر تھا, جس میں دنیا بھر کی اشرافیہ, صرف پاکستان کی, برطانیہ کی, امریکہ کی نہیں, پوری عالمی سطح کی اشرافیہ اس کی تقریبات میں مدعو ہوتی تھی اور شریک بھی ہوتی تھی. دنیا بھر میں اس کا کوڈ تھا جو اسے برطانیہ اور امریکہ کے بڑے بڑے اداروں نے, ایجنسیوں نے دیا تھا, MAH. MAH کہتے ہیں محمد آصف حفیظ, یہ MAH کوڈ تھا. ایک طرف تو یہ امریکہ اور برطانیہ کے موسٹ وانٹڈ کی جو فہرست ہے اس میں شامل تھا, تو دوسری طرف ان دونوں ممالک کے اداروں, ایجنسیوں, خفیہ ادارے جو ہیں ان کے لیے بھرپور کام کرتا رہا. لیکن جن 5 ایجنسیوں کا آپ نے تذکرہ کیا, ان میں امریکہ کی FBI, CIA, ڈرگ انفورسمنٹ DEA, پھر پاکستان کی ANF اور FIA, یہ 5 ایجنسیوں کو ریکارڈ پر سہولیات, انفارمیشن فراہم کرتا رہا. آصف حفیظ کے بارے میں ایک بات جان لینی چاہیے, منفرد طرز کا سمگلر تھا, جرائم پیشہ تھا, جس کا تعلق ایک لاہور کے متوسط گھرانے سے تھا. اچھا, جب یہ لاہور میں رہتا تھا تب بھی یہ ڈرگ ڈیلر تھا یا یہ کاروباری شخصیت تھا؟ پر سب دنیا کے 5 سے 6 ممالک نے اسے نہ صرف کاروباری تسلیم کیا, بلکہ جو اس کی ایجنسی تھی, جو کمپنی بنائی تھی, جو فرم تھی, اس کے ماتحت 8 ادارے چلتے تھے. سونے کا تاجر ہونا یا سونے کا سمگلر ہونا ایک ہی بات ہے. ہم نے سیٹھ عابد کے پروگرام میں, اگر یاد ہوگا ناظرین کو, یہ بتایا تھا کہ تعریف کیا ہے سمگلر کی اور تاجر کی. وہ گولڈ اور سلور ٹریڈ کرتے ہیں, وہ سمگلر بھی کہلاتے ہیں دنیا میں. اب یہ منشیات سے رشتہ جڑ گیا اس کا. لیکن اس کے بارے میں ایک یاد رکھیں بات کہ دنیا بھر کے بڑے بڑے تاجر
تجارتی ادارے، فلمی دنیا جو بالی ووڈ ہے اس کے فنکار بڑے بڑے نامور، جو عرب اسٹیٹس میں جو تقریبات موسیقی کی اور ڈانس کی سجائی جاتی ہیں وہ اس کے یا توسط سے ہوتی تھیں یا اشتراک سے ہوتی تھیں. اس شخص کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمہ گیر شخصیت تھی، ایسی ہمہ گیر شخصیت جو اپنی ذات میں پوری کی پوری انجمن ہے. اس سے ہٹ کے کہ اس کا کاروبار کیا تھا. دیکھیں یہ انجمن کیسے تھا اپنی ذات میں کہ برطانیہ کے مختلف اداروں انکلوڈنگ اسٹیٹ آف برطانیہ، اس نے اسے 4 تعریفی خطوط، توصیفی اسناد 4 بار دیں، انکار نہیں کر سکے. پہلی بات. دوسری بات، جو شاہی خاندان ہے اس تک اس کی رسائی ایک فیملی ممبر کے طور پہ تھی، اور ان کی جو شاہی خاندان کی گیٹ ٹوگیدرز ہیں ان میں اس کو مدعو کیا جاتا تھا. تصاویر موجود ہیں. شاہ رخ خان کے ساتھ بھی اس کی کئی تصویریں ہیں. شاہ رخ خان اور ممتا کلکرنی، ان کے ساتھ اس کے مراسم جو ہے نا بڑے اوپن تھے. پھر اس کے تانے بانے انڈیا کے ان خاندانوں سے بھی جوڑے گئے جو دنیا کے مختلف ممالک کو مطلوب تھے. اب امریکہ نے لیٹر میں لکھا کہ یہ دنیا کے چند بڑے سمگلروں میں شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پہلے 5 سمگلر آف ڈرگز، پہلے 5 ان میں سے تیسرا نام اس کا ہے. برطانیہ کو جو 4 شیٹ امریکنز نے دی اور ان سے کہا کہ جی یہ ہمیں مطلوب ہے، اس کے خلاف یہ شواہد ہیں. اس 4 شیٹ میں انہوں نے جتنی باتیں لکھی ہیں اس میں لفظ سازش کا ہے. فزیکلی نہ کچھ اسے برآمد کر رہے ہیں، سازش کا لفظ ہے کہ اس نے کانسپریسی کی ہے. ہم نے بہت سارے باتیں بتائیں کہ جی فلاں مقدمہ قتل کا 302 ہے، اس میں 109 لگ گیا بیٹمنٹ، کہ جی اس کے کہنے پر ہوا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں جو منشیات بھجوائی گئی، خطرناک منشیات، ہیروئن سمیت، حشیش اور ہیروئن، اس سمیت جو چیزیں بھجوائی گئیں اس کی سازش میں یہ شامل تھا. لیکن دوسری جانب برطانیہ اور امریکہ اس بات پہ کنونس ہیں کہ یہ ہمارے اداروں کو، یعنی 3 امریکی ادارے، ایف بی آئی، سی آئی اے اور ڈی اے، ان تینوں کو معلومات بھی فراہم کرتا تھا. کس کی؟ جو لوگ منشیات کی سمگلنگ کر رہے ہیں ان کے ممالک میں. اچھا، اس پر بعد میں یہ بھی الزام لگا کہ یہ جو معلومات دیتا تھا وہ اس کے مخالف تھے، جن کو یہ پکڑواتا تھا تاکہ اس کا راستہ صاف ہو جائے. میں نے آپ کو یہ جملہ کہا ابتدا میں کہ یہ عالمی سلطان بننے کا خواہش مند تھا. ایک دوڑا ہے، دوڑا وچ حجرے شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے، صدقہ دینیاں پیر دا جے کہ سردہ سائی مرے، 5 مرن گوانڈنا تے رہندیاں نو تاپ چڑھے. اور پھر آگے وہ کہتا ہے کہ ہٹی سڑے قرار دی جتے دیوا نت بلے. اور اب یہ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں سب کچھ ختم ہو جائے، ہٹی سڑے قرار دی جتے دیوا نت بلے، اور سنجیاں ہو جن گلیاں وچ مرزا یار پھرے. وہ کہتا ہے مرزا یار کلا ہی رہ جائے، باقی سارے کے سارے مر جائیں. اب اس کی جو خواہش اس آصف حفیظ کی سامنے آئی. آصف حفیظ یہ چاہتا تھا کہ میں اپنے مخالفین کو ختم کر کے تنہا راج کروں، اس منشیات پہ، اس گولڈ کی سمگلنگ پہ، اس سلور کی سمگلنگ پہ یا تجارت پہ. اچھا، لیکن دوسری طرف آصف حفیظ کا کیا بیانیہ ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ آصف حفیظ یہ کہتا ہے میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. جب میں ان کے کام آتا رہا، ان کو انفارمیشن دیتا رہا دنیا جہان کی، تو انہوں نے مجھے سینے سے لگایا. اور جب یہ سمجھے کہ اب جو ہے میں ان کے تمام معاملات پہ راج کروں گا، تو ان کو میں ملزم و مجرم دکھائی دینے لگ پڑا. اب وہ کہتا کیا ہے؟ آصف حفیظ یہ کہتا ہے کہ میں نے جذبہ ہمدردی کے تحت بہتری کی خاطر یہ سوچا کہ یہ میرا اخلاقی فریضہ ہے کہ میں اس طرح کے قبیح جرم کو، جو منشیات فروشی ہے، منشیات نوشی ہے، منشیات کی سمگلنگ ہے، اس قبیح جرم کو ختم کرنے کے لیے ان کا ساتھ دوں، اداروں کا جو کام کر رہے ہیں منشیات کی روک تھام کے لیے. وہ پاکستان میں ہے تو ایف آئی اے ہے، اور وہ پاکستان میں ہے تو اے این ایف ہے. اس نے ان کا ساتھ دیا ابتدا میں. پھر اس نے کہا جی کہ امریکہ کو مطلوب ہیں منشیات فروش، منشیات نوش، منشیات کے سمگلر، تو میں نے ایف بی آئی، سی آئی اے کا ساتھ دیا. پھر اس نے کہا جی کہ جب برطانوی ایجنسی مجھ سے یہ کام لیتی تھی، مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ واقعتاً پوری نسل کو تباہ کر رہے ہیں، تو میں نے جذبہ حب الوطنی، جذبہ ہمدردی کے تحت یہ سوچا سمجھا کہ اخلاقی فریضہ ہے کہ میں اس کی روک تھام میں ان کا ساتھ دوں. تو میں نے ان لوگوں کے بارے میں ان کو بتایا جن کا علم مجھے تھا کہ پاکستان سے کیا کیا چیز سمگل ہوتی ہے، کہاں جاتی ہے، انڈیا سے کیا چیز آتی ہے، امریکہ کیا چیز جا رہی ہے، اور برطانیہ میں کیا فروخت ہو رہا ہے. یہ سارے کے سارے ایگریمنٹس جو ہے نا،
اس نے کہا جی کہ میں نے انرتھ کیے بریک کیے جو بڑے بڑے منشیات فروشوں کے تھے, ان کے سمگلروں کا نیٹ ورک جو ہے اس کو بریک کیا. اس کی جو تعظیم تعزیر اس کے حق میں جو چیز جاتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایک پولو کلب کا سفیر ہوں. پولو ایک ایسی گیم ہے جو ان تمام مشرق وسطیٰ میں پاپولر ہے, پورا یو اے ای میں پاپولر ہے, امریکہ میں پاپولر ہے, اور برطانیہ میں بہت پاپولر ہے. بعد میں تردید کر دی, دبئی نے بھی تردید کی, لندن نے بھی تردید کر دی. لیکن ایک بات ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اس ایمبیسیڈر کے طور پہ, یہ گڈ ول ایمبیسیڈر ہوتے ہیں, یہ جو کلبز کے ہوتے ہیں نا سفیر, یہ گڈ ول ایمبیسیڈر کہتے ہیں. یہ گڈ ول ایمبیسیڈر تھا, کہتا ہے میں پوری دنیا میں پھرتا ہوں کہ منشیات کا خاتمہ کر دوں. یہ بات بتانی ضروری ہے. لیکن انہوں نے کہا جی کہ ہیروئن, امریکن نے کہا, برطانیہ نے کہا کہ ہیروئن, حشیش, چرس جسے کہتے ہیں, میتھم فیٹامن, یہ 3 چیزیں تو ایسی تھیں یہ پوری دنیا میں سیل ہو رہی تھیں. انہوں نے کہا جی انڈیا سے ٹنوں کے حساب سے آتی ہے حشیش, چرس, افغانستان سے بھی افغانستان سے جاتی ہے. اب برطانیہ اور امریکہ کا گٹھ جوڑ ہو گیا کہ محمد آصف حفیظ کو قابو کیا جائے. مسئلہ کیا بنا؟ امریکہ کے لیے تو کام کر رہے ہیں, امریکہ کو پھر تکلیف کیا ہوئی اس سے؟ اس نے ایک نیٹ ورک بنایا تھا اپنی کمپنی کے ذریعے. اس کمپنی میں 100, یہ بڑی انفارمیٹیو بات ہے, 100 سے زائد غیر ملکی ملازم تھے, برطانیہ کے, امریکہ کے, انڈیا کے اور وسطی ایشیا کے. پاکستانی بھی تھے, پاکستانی اس کے ساتھ ہی تھے. 100 سے زائد غیر ملکی ملازموں پہ جو محیط کمپنی تھی, اس کمپنی کا اثر و رسوخ دنیا بھر میں بڑھتا جا رہا تھا. امریکہ اور برطانیہ کو خطرہ تھا. کمپنی میں جو اس کے غیر ملکی ملازم تھے انہوں نے اس کو اپنا مخبر بنا لیا. یہ مخبر تھا ان کا, اس کے ملازموں کو انہوں نے اپنا مخبر بنایا اور ان کے ذریعے پہلے جعلی پرچیزنگ, آرٹیفیشل ٹریڈ وہ کرائی. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اب اس کے حساب کتاب لیے جائیں. اب آپ اس شخص کی, آصف حفیظ کی ہوشیاری اور دانشمندی چیک کریں. اس نے کیا کیا, جب ملازموں سے پوچھا کہ اتنی بڑی کمپنی, ٹریڈنگ کمپنی ہے جس کے بہت سارے ادارے بھی ماتحت ہیں, کوئی ٹیکسٹائل کے بارے میں, کوئی سپورٹس گڈس کے بارے میں, کوئی فلاں کے بارے میں, انہوں نے کہا یہ کہاں ٹرانزیکشن کرتا ہے. انہوں نے برطانیہ, امریکہ, یو اے ای, انڈیا, پاکستان, 4 ممالک میں یہ چیک کیا کہ اس کا کوئی بینک اکاؤنٹ مل جائے. ایک بھی بینک اکاؤنٹ نہیں ملا, اس کا ٹرانزیکشن کوئی نہیں تھی. انہوں نے کہا یہ اتنی بڑی رقم اگر یہ سمگلر ہے تو اس کے پاس تو بڑی رقوم کے ایک بڑی اماؤنٹ ہونی چاہیے. انہوں نے کہا جی وہ تو نہیں مل رہی. پھر اس کے ملازموں سے پوچھا, 4 ملازم انہوں نے اپنے فارمر بنائے ایف بی آئی نے. انہوں نے کہا جی یہ سارے کے سارے معاملات کیش میں ڈیل کرتا ہے. اس نے کہا کیش کہاں رکھتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری ایک کاؤنٹی ہے انگلینڈ کی, اس کاؤنٹی کا ایک فلیٹ محض کیش کے لیے, کہاں ہے ان کا فلاں جگہ پہ. انہوں نے ساری جب انفارمیشن اکٹھی کی برطانیہ نے, انہوں نے مل کے, تو پتہ یہ لگتا ہے کہ اربوں کی ڈیل محض زبانی کلامی ٹیلی فون پہ, وائس نوٹ پہ اور ایک چھوٹی سی چٹ پہ جو ایک پاکستانی لڑکی تھی جو اس کے انگلینڈ میں فلیٹ جہاں سے یہ منشیات کا سارا دھندا کرتا تھا, وہ سارے اماؤنٹ اکٹھی ہوئی. تب انہوں نے کہا کہ جی اب ہمیں یقین ہو گیا, جو شخص اپنے اکاؤنٹس, حسابات, دستاویزات اتنی خفیہ رکھتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے. اب یہ جملہ واحد ایسا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. یہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ جو ہے بٹ صاحب, اس نے اس معاملے کو زیادہ مشکوک بنا دیا اور امریکہ اور برطانیہ نے گٹھ جوڑ کر لیا. اب پاکستان کے بعض شہر, بالخصوص جو خیبر پختونخوا کے متعلقہ اضلاع ہیں, جو اب سیٹلڈ ایریا ہیں, مرج ڈسٹرکٹ جسے کہتے ہیں, وہاں سے جو کاروبار ہو رہا تھا اس کے بارے میں انفارمیشن وہ شیئر کرتا تھا پاکستان کے اے این ایف اور ایف آئی اے کو. امریکہ کو ایک تو یہ اعتراض پیدا ہوا کہ آپ کیوں کرتے ہو, اور یہ بھی ایک کاز بنی ہے اس کے خلاف جو مشترکہ آپریشن ہے نا برطانیہ اور امریکہ کا, اس میں یہ کاز بنی ہے. حالانکہ آپ اندازہ لگائیں بٹ صاحب, اس کی جو عمر تھی نا اس وقت جب آپریشن ہوا ہے اور یہ حوالے ہوتا ہے, اب تو یہ 66 سال سے زیادہ کا ہے. اس وقت 65-66 سال اس کی ایج تھی. یہ 65-66 سال کا شخص جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لندن کے ایک فلیٹ میں بیٹھ کے یہ سارے کا سارا ٹریڈ کر رہا تھا. اب میں اسے لفظ ٹریڈ کہہ رہا ہوں, امریکہ اور برطانیہ اسے سمگلنگ کہتے ہیں.
ایک. کہتے ہیں کہ اس کی 9 ملاقاتیں جو ہیں وہ CIA ایجنٹس کے ساتھ ہوئی, 8 بار اس کے ساتھ ڈیل کرتے رہے, اور 9ویں جو ملاقات تھی وہ ایک سٹنگ آپریشن تھا جس میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہا. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ امریکن ادارے جو ہے نا وہ اس دور میں جب یہ واقعہ ہوا ہے 2010 کے بعد سے اب تک جس طریقے سے منشیات کی سمگلنگ روکتے ہیں نا وہ جدید ترین طریقہ ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے کسی خطے میں کوئی ٹریڈ ہو رہا ہے ڈرگس کے حوالے سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ, وہ فوری طور پہ اس تک پہنچ جاتے ہیں, گرپ کر لیتے ہیں. تو یہ جن 9 ملاقاتوں کا آپ نے تذکرہ کیا ان میں سے 8 تو باقاعدہ ہائی اپس کی ملاقاتیں جس طرح ہوتی ہیں وہ تھیں. 9ویں ملاقات سٹنگ آپریشن تھا, اور وہ اتنا خطرناک تھا. سٹنگ آپریشن کہتے ہیں کہ بہکاوے میں لا کر ملزم مطلوب جو ہے اس کو قابو کرتے ہیں, رنگے ہاتھوں پکڑنا, رنگے ہاتھوں پکڑنا, بہکاوے میں لا کر. فرانسیسی باشندہ ایک امریکی اداروں نے بھیجا, انہوں نے پلان کیا تھا, اس کے ذریعے خریداری مطلوب تھی. اور خریداری کیا تھی؟ کہا یہ گیا کہ لاہور کی ایک ڈرگ فیکٹری جو لاہور میں ایک بند روڈ کے کسی علاقے میں قائم تھی, وہاں سے ایک ڈرگ خرید کر ہمیں دو بڑے پیمانے پہ, اور وہ بھی سنا یہ ہے کہ لاکھوں ڈالر کی تھی وہ پرچیز, فیک تھی, ظاہر ہے سٹنگ آپریشن ہے, بہکاوے میں لا کے وہ طے ہوا, اس سے ڈیلنگ کی گئی, اس کی ویڈیو بن گئی. اس کی ویڈیو اس طرح بنی, لندن میں یہ پلان ہوا ہے, سٹنگ آپریشن لندن کا ہے, امریکی ادارے نے کیا. یہ پہلی دفعہ امریکہ برطانیہ کا گٹھ جوڑ تھا جس کے تحت یہ چیک کرنا مقصود تھا کہ واقعی یہ کس لیول کا ہے. اس نے وہ ہاں کر لی. اس آپریشن کے بعد یہ فیصلہ کر لیا, ان کو یقین ہو گیا کہ یہ ہمیں مطلوب ہے اور ہم اس پہ ہاتھ ڈالیں گے. لندن میں چونکہ آپریشن ہوا تھا جو 25 اگست 2017 کو امریکی درخواست تھی, اس پر نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کی UK بیس نیشنل کرائم ایجنسی, اس نے آصف حفیظ کو گرفتار کر لیا باقاعدہ. اور گرفتار کرنے کے بعد اب آپ اندازہ لگائیں بٹ صاحب کہ یہ 2023 تک یعنی 6 سال یہ وہاں رہا. پھر جیل میں اس نے کئی ملاقاتیں کی, اور اس کی ملاقاتوں میں ایک بات بڑی اہم جو لندن کے لوگوں نے مجھے بتائی, وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, خود برطانیہ اور امریکہ اور UAE وہاں کے بڑے بڑے تاجر سے ملاقاتیں کرنے آتے رہے. اور اس کا جو ایک فلیٹ تھا اس پہ ریڈ کیا گیا, اس پہ ریڈ کر کے اس کو پکڑا, اور نیشنل کرائم ایجنسی جس نے پکڑا تھا اس نے ایک چارج شیٹ وہ جاری کی جو امریکہ نے اس کو بھجوائی تھی. اس میں سٹنگ آپریشن کا تڑکا لگایا گیا. تڑکا سے مراد یہ ہے کہ اس میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ جی یہ ہم نے کر کے دیکھا. اس پیمانے کے تحت یہ ملزم بن گیا, اور بالآخر اس کو 6 سال وہاں رکھنے کے بعد, اب اس میں 6 سال کے عرصے میں ایک بات اور بڑی اہم ہے جو اہل برطانیہ بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایسے ایسے سوالات ججز کے, عدالت میں ایسے ایسے فرد جرم پہ بحث. دیکھیں ایک ہوتا ہے فرد جرم سے انکار, اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ 6 سال جو اس نے برطانیہ میں گزارے, ایک دن کسی بات کو تسلیم نہیں کیا کورٹ میں آصف حفیظ نے. جرح ہوتی رہی, فرد جرم عائد ہوتی رہی, لیکن ہر چیز سے انکار کرتا رہا. الزام کوئی بھی ثابت نہیں ہو سکا. الزام 6 سال میں کوئی ثابت نہیں ہوا, کیونکہ سرزمین برطانیہ پہ صرف ایک جرم انہوں نے کہا تھا, صرف ایک جرم. باقی تو امریکہ کے سرزمین کے ہیں نا, کہ وہاں سازش تیار ہوئی, وہاں جو بھیجتے تھے وہ تو لا آف لینڈ ان کا ہے. برطانیہ کا لا آف لینڈ یہ تھا, حالانکہ ان کے ساتھ ملزم کی حوالگی کا معاہدہ ہے برطانیہ کا امریکہ کے ساتھ, لیکن برطانیہ میں کوئی الزام اس لیے ثابت نہیں ہوا کہ اس کی طرف سے بڑے بڑے آصف حفیظ کی طرف سے وکیل پیش ہوئے. ان قانون دانوں نے جرح کے دوران اس کا مکمل ڈیفنس فراہم کیا. جب ڈیفنس فراہم کیا تو یہ کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی جو وہ کرنا چاہتے تھے. ان کی طرف سے ڈیفنس کے وکلا جو ہمارے تھے آصف حفیظ کے, ان وکلا کی جانب سے 4 خطوط پیش کی گئے. سب سے پہلے کہ جناب برطانوی اداروں نے, برطانوی حکومت نے, شاہی خاندان نے, یہ دیکھیں تعریفی توصیفی اسناد دی ہیں, اپریسیشن لیٹر موجود ہے. تو ایک طرف تو ہماری خدمات کو سراہ رہے ہیں, یہ کہا جا رہا ہے کہ آصف حفیظ کا یہ کلیم تھا کہ ہماری خدمات کو سراہا جا رہا ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے منشیات کی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے
برطانوی حکومت اداروں کے ساتھ تعاون کیا ہے اور دوسری طرف ہم پہ فرد جرم عائد کی جا رہی ہے. اس وجہ سے برطانیہ کی عدالتیں, وہاں جو عدالت انصاف ہے نا, وہ بہت تحقیق, ڈاکومنٹیشن اور جرا دستاویزات ان کے بعد فیصلہ کرتی ہے فرد جرم کو تسلیم کرنے کا, فرد جرم عائد کرنے کے بعد اس پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کا. اس فرد جرم میں ان کی طرف سے انکار جرم ہوا. انکار جرم میں 4 خطوط پیش کیے گئے, ایک البم پیش کی گئی تصویروں کی. لیکن کیا ہوتا ہے کہ 2023 امریکہ کے حوالے ہوا اور امریکی تفتیشی ایجنسیاں جو ہیں انہوں نے اس سے بڑی گہری تفتیش کی. نومبر 2024 یعنی 1 سال اور 2-2.5 ماہ, اس عرصے میں امریکی حکومت نے اس کو ایک عدالت میں پیش کیا اور عدالت میں پیش کر کے وہاں اس نے اعترافی بیان جمع کروایا. یہ آصف حفیظ کا پہلا اعترافی بیان تھا جو 2017 اور 2024 یعنی 7.5 سال بعد, 7.5 سال بعد تقریباً بنتے ہیں, یہ 7 سال بعد یا 7.5 سال بعد اس کا اقبالی بیان آیا, کنفیشنری سٹیٹمنٹ. اس کنفیشن سٹیٹمنٹ میں اس نے یہ کہا کہ میں نے منشیات کی سمگلنگ کی روک تھام میں, یہ پورا جملہ اس کا, سمگلنگ کی روک تھام میں بھی خدمات انجام دیں, رول اپنا پلے کیا. اس کے بعد جو 3 واقعات بتائے گئے کہ فلاں فلاں وقت جو ہے نا ہیروئن, حشیش, یہ جو کچھ بھی منشیات, خطرناک منشیات جو ہیں وہ امریکہ تک پہنچانے میں جو سازش تیار کی گئی اس میں شامل تھا. اس نے یہ تسلیم کر لیا, جس کے بعد امریکہ کی عدالت نے اس کو 16 سال قید کی سزا سنائی. اب 16 سال قید کی سزا میں بٹ صاحب 2-3 باتیں سب سے اہم. پہلی بات تو یہ ثابت ہو گئی, امریکی اداروں نے اس پہ کوئی تردیدی وضاحتی بیان نہیں جاری کیا کہ امریکہ کو یہ اعتراض برقرار ہے اور رہا تھا کہ پاکستانی اداروں کے ساتھ یہ منشیات کی روک تھام کے حوالے سے جو خدمات دے رہا ہے وہ شیئر کیوں کرتا ہے. ایک بات یہ. دوسرا اس نے یہ کہا کہ ہم نے اسٹنگ آپریشن کے ذریعے, 2 الزامات تو مین ہیں, اسٹنگ آپریشن کے ذریعے اس کو بہکاوے میں لا کے پھنسایا. یہ امریکہ نے عدالت میں بیان تسلیم کیا. لیکن آج تک آصف حفیظ کی گرفتاری, حراست میں لیے جانا, امریکہ منتقلی, سزا اور اس کے بعد آج, یہ چاروں مراحل میں آصف حفیظ کی طرف سے کوئی ایسا بیان جو ویڈیو بیان ہو, جو اس کی وکلا کے ذریعے آیا, بالواسطہ نہیں کہہ رہا, بلا واسطہ سٹیٹمنٹ, کوئی ایسا نہیں آیا جس میں یہ کہا گیا ہو کہ وہ کسی طور بھی امریکہ میں منشیات کی سمگلنگ, ان کی سرپرستی یا ان کی سازش تیار کرنے میں, فراہم کرنے میں شامل رہا ہو. لیکن اب جو نئی باتیں آئی ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آصف حفیظ جو ہے وہ اس معاملے میں ٹریڈر کے طور پہ شامل رہا, بڑے عرصے تک رہا. ابھی تک امریکہ کی کسی فورم سے, کسی ایجنسی نے, برطانیہ کی کسی ایجنسی نے, پاکستان کی, نہ بڑے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں, پاکستان کے نہ وزارت خارجہ, نہ وزارت داخلہ, نہ پاکستان کے کسی سیکیورٹی ادارے, کسی سے کوئی رابطہ واسطہ نہیں کیا. آصف حفیظ کے جو خاندانی قریبی ذرائع ہیں وہ اب تک یہ گلہ کرتے ہیں کہ ہمیں پاکستان نے نہیں پوچھا, بیرون ملک کسی ادارے نے نہیں پوچھا اور ہم سے کوئی وضاحت نہیں لی گئی. جو ان کی اہلیہ ہیں نا اس کی, آصف حفیظ کی, وہ اب بھی لندن میں مقیم ہے. اب بھی وہاں ان کے دوست احباب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تقریبات میں بھی ان کو دیکھا ہے لیکن وہ خاموش ہیں اپنے میاں کے حوالے سے. ایک فلیٹ میں رہتی تھیں, وہاں ان کے بچوں سے, ان کی اہلیہ سے کسی قسم کا کوئی رابطہ کسی کا نہیں ہے. اور یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ جی وہ سزا جو ان کو دی گئی ہے اس میں ڈاکومنٹس کون سے پیش ہوئے, وکلا ان کی طرف سے ڈیفنس کے وکیل گئے, سرکاری وکیل بھی پیش ہوئے. اب BBC عالمی نشریاتی ادارہ ہے, BBC کی ایک ٹیم نے لندن کی عدالت میں جب وہ حوالے کر رہے تھے امریکہ میں, تو اس پہ ایک پوری فلم بنائی, سوال جواب کیے, وکلا سے ڈیبیٹ, باقاعدہ ڈسکشن. اس کے بعد جو معلومات پہنچی ہیں اس کے بعد آج تک کوئی نئی معلومات کا اضافہ نہیں ہوا. اور یہ تازہ ترین صورتحال یہی ہے کہ اس کے اہل خانہ آصف حفیظ کے ابھی تک بے خبر ہیں.
پاکستان میں خیر خبر کیا ہی آتی. لندن میں جو ان کا گھر ہے، ان کے عزیز و اقارب بھی وہاں رہتے ہیں بہت سارے. وہ پاکستان کے چند بڑے تاجروں میں شمار ان کا ہوتا ہے اب بھی، ان کے خاندان کا. لیکن ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ جو کمپنی تھی ان کی وہ بند ہو چکی، اس کے ماتحت ادارے بند ہو چکے. کچھ ملازمین جو غیر ملکی تھے مخبر بن گئے، جو پاکستان سے بنگلہ دیش سے انڈیا سے جو ملازم رکھے گئے تھے وہ نوکریوں سے نکال دیے گئے. اور ادارے اس وقت جو ہیں وہ اس حالت کا شکار ہیں کہ اس کے اثاثوں کا آصف حفیظ کے ابھی تک نہیں پتا وہ کس کی تحویل میں. اچھا، یہ تو ثابت شدہ بات ہے نا کہ آصف حفیظ جو ہے وہ ڈرگ ڈیلر ہے. یہ بات طے ہو گئی کہ آصف حفیظ ڈرگ ڈیلر ہے. تو کیا کسی قانون میں یہ لکھا ہے کہ ڈرگ ڈیلر کو دفاع کی کوئی مہلت نہیں ملنی چاہیے، کوئی موقع نہیں ملنا چاہیے؟ کہیں یہ لکھا ہے کہ اگر اس پہ الزام ثابت نہ ہو تو اسے آپ سازش کی سزا دے دیں؟ ڈرگ ڈیلر تو وہ ہے، وہ تسلیم کر لے گا، صحیح ہے، لیکن سزا تو اتنی ملنی چاہیے نا جتنا جرم ہے. وہ کہتے ہیں نا جرم و ود سزاواں دے گئے، ہوکے ہنجو ہاواں دے گئے. وہ ہوکے ہنجو جو ہے نا، وہ ہوکے ہنجو ہی اب رہ گئے ہیں نا. تو آپ سزا ضرور دیں، لیکن لا آف لینڈ کے تحت اگر وہیں کاروائی کروائی جاتی برطانیہ میں تو شاید انصاف کی توقع تھی. دیکھیں، وہی قاتل، وہی شاہد، وہی منصف ٹھہرے. قاتل بھی وہ، شاہد بھی وہ، منصف بھی وہ. اقربا کریں میرے قتل کا دعویٰ کس پر. اب آپ کس کے پاس جا کے رونا روئیں گے؟ تو دیکھیں، اگر وہ ہے ڈرگ ڈیلر تو کون منع کر رہا ہے؟ 30 بار الزام لگا سیٹھ عابد پر. پاکستان میں، دنیا میں گولڈ کا بہت بڑا ٹریڈر، سمگلر کہا گیا نا اس کو. ایک حصے نے ٹریڈر کا، ایک نے سمگلر کا. گولڈ کا بالکل بے تاج بادشاہ وہ. تو اس پہ جب عدالتوں میں جرم ثابت نہ ہوا تو پھر پاکستان کے سب سے بڑے جمہوری فورم کو اس کا گولڈ واپس کرنا پڑا. کتنے سال بعد؟ 40 سال بعد، 47 سال بعد. تو اب اگر اس کو آج یہ 2017 سے لے کے 25 تک 8 سال تو گزر گئے نا. 8 سال میں جو کچھ ہوا اس سے پبلک کو آگاہ تو کیا جائے. پھر اثاثوں کا کیوں نہیں پتہ لگ رہا کہ جو پاکستان، ہم اسے تاجر سمجھتے ہیں، فرض کریں اس کے گھر والے اسے کہتے ہیں تاجر تھا، تو اس کے اثاثے تو دنیا کے چند امیروں کے برابر تھے نا امریکی رپورٹ کے مطابق. وہ اثاثے کہاں ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل یہ ایک علیحدہ پروگرام کی ضرورت ہے. آج کل سیٹھ عابد کے اثاثوں کا مسئلہ پڑا ہوا ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. جو اس طرح کے لوگوں کے اثاثے ہوتے ہیں نا، ایسٹس، ان کے دعوے دار بھی کئی پیدا ہو جاتے ہیں، انہیں بھاگ کے سرکار ضبط کرنے والے بھی کئی ہوتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی قانونی طریقہ تو اپنانا چاہیے نا. اگر وہ سمگلر تھا تو اس کو سزا دیں، اور اگر پاکستان سے آپ کا معاہدہ ہو رہا تھا، جو ہونے والا ہے یا ہو گیا ہے، اس کے مطابق پاکستان کے حوالے کریں. اور جو سرزمین امریکہ پر، سرزمین برطانیہ پر جو کچھ ہوا ہے اس کی ڈیٹیل، تفصیلات، دستاویزات دے دی جائیں تو ٹرائل یہاں بھی ہو سکتا ہے. کئی ملزم اس طرح کے آئے ہیں. ریمنڈ ڈیوس مثال موجود ہے نا. اگر ریمنڈ ڈیوس پاکستان امریکہ کے حوالے کر سکتا ہے تو پاکستان کا جو شہری آصف حفیظ ہے، محمد آصف حفیظ، وہ امریکہ سے پاکستان کے حوالے ہو سکتا ہے. یہ مثال ریمنڈ ڈیوس کی انہوں نے قائم کی، تو ہم اسی مثال کی روشنی میں، اسی کے روبرو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حوالے کر دو اور ہمیں مل جائے گا. تو ہم آپ کی خواہشات کے مطابق، آپ کی دستاویزات کے مطابق، آپ کے سرزمین پر ہونے والے جرم کے مطابق اس کی تعزیر کر دیں گے، عدالتوں کے حوالے کریں گے. یہ پاکستان اپنے طور پہ بھی یقین دہانی کروا سکتا ہے کہ ہم اس سے کوئی رعایت نہیں کریں گے، کوئی سہولت نہیں دیں گے، لیکن شہری پاکستان کا ہے. اب ایک بات یہاں ایک اور ہے. آصف حفیظ کے پاس 3 شہریتیں ہیں، یہ میری انفارمیشن ہے. اس کے پاس پاکستان کی شہریت سب سے پہلے، بورن پاکستانی. اس کا والد یہاں فیکٹری بند روڈ پہ کرتا تھا، چھوٹی سی فیکٹری تھی، متوسط طبقے میں نے کہا تھا. دوسرا برطانوی شہری ہے، اس نے زیادہ عرصہ سرزمین برطانیہ پہ گزارا ہے، لندن اس کے دارالحکومت میں. تیسرا یو اے کا شہری ہے. یہ اس نے دونوں ممالک کی شہریت کاروباری اعتبار سے لی ہے، اور برطانیہ کی شہریت جو ہے وہ انعامی طور پہ دی گئی ہے. انعام کیا تھا کہ برطانیہ نے اس کو اعزازی شہریت پہلے دی، بعد میں کنورٹ ہوئی اوریجنل شہریت پہ، پرماننٹ ریزیڈنس بعد میں ملی ہے. پہلے شہریت اس کو دی انعامی طور پہ کہ اس نے 4 لیٹر جاری کیے 4 لوگوں کے ساتھ برطانوی حکومت کے
کہ اس نے برطانیہ کے لیے بہت بڑی خدمات دی ٹو اسٹاپ دا ڈرگ ٹریفکنگ، یہ لکھا ہے اس پہ. اور اس پہ اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایم اے ایچ آصف حفیظ، ایم اے ایچ محمد آصف حفیظ، یہ اس کا کوٹ ورڈ بھی درج ہے. تو جب اس کو انعامی شہریت دی گئی ہے، پھر آپ اسے پاکستان کا بورن شہری تسلیم کر کے پاکستان کے حوالے کرتے ہیں، اور جب پاکستان کے حوالے آپ کریں گے تو لا محالہ سرزمین پاکستان پر آپ کے شہری قوانین کے مطابق بھی عمل درآمد ہو سکتا ہے. اچھا، 6 جون 2025 کو امریکی عدالت نے سزا دے دی 16 سال کی. اب وہ سزا ختم کب ہوگی؟ یہ 2033 میں، کیونکہ یہ گرفتار تھا 2017 سے، تو 16 سال بنیں گے 2033 میں. 2033 میں اس کی رہائی ہونی ہے. یہ گنی جائے گی قید اس دن سے جس دن برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے اس کو حراست میں لیا. 25 اگست 2017 اس وقت سے گنی جائے گی. یہ 2033 میں، یعنی آج سے مزید کتنے ہو گئے؟ 25 اور 5 30، 8 سال مزید رہ گئے. 8 سال یہ مزید امریکہ کی جیل میں رہے گا. لیکن اس دوران 3 طرح کی معافیاں آئیں گی. ان کے اہم قومی دن جو ہوتے ہیں اس پہ معافی آنی ہے، صدارتی معافی آنی ہے 2، اور تیسری معافی آتی ہے اگر گڈ بیہیویئر ہو کسی قیدی کا، حوالتی کا. تو 3 معافیاں اگر آتی ہیں تو اس صورت میں بھی کچھ قید کم ہو سکتی ہے. تو یہ امریکن، یہ انٹرنیشنل لاز ہیں، جیل مینول کہتے ہیں اس کو. اگر یہ تینوں معافیاں بھی شامل کر لی جائیں تو آپ سمجھ لیں کہ 5-7 سال قید رہ گئی ہے. تو اگر یہ حوالے کر دیں گے پاکستان کے تو ایک اچھا جیسچر ہوگا. لیکن اس دوران 2 باتیں بہت ضروری ہیں جو میں آپ کو بتاؤں. بٹ صاحب، یہ جو آصف حفیظ ہے نا، اس انٹرنیشنل تعلقات کی فہرست، اس انٹرنیشنل ٹریڈ کی فہرست، اور برطانیہ اور امریکہ کے بقول جرائم کی فہرست، یہ 2 دہائیوں پر محیط ہے. 90 کی دہائی اور 2000 کی دہائی، یعنی 2001 سے 2010 تک اور 90 سے 2000 تک. 2 دہائیوں پر محیط اس کی جو ہے نا وہ زندگی ہے جس میں اس شخص نے جتنا نام کمایا تجارت میں، تعلقات کے فروغ میں، بڑے بڑے چھوٹے موٹے تعلقات، بڑے بڑے لوگوں سے، اداروں سے تعلقات کے فروغ میں، وہ دنیا کے ورلڈ کلاس، مثال دے رہا ہوں، دنیا کے کسی شخص کے حصے میں نہیں آیا. آج تک کسی نے نہیں سنا کہ 1958 یعنی 1959 سپٹمبر میں پیدا ہوتا ہے یہ لاہور میں ایک چھوٹے سے گھرانے میں، متوسط طبقے میں، اور یہ 66 برس کی عمر تھی جب سزا ہوئی ہے. اب یہ تقریباً 68 برس، سن لیں، 68 برس کے بزرگ شخص کے لیے اب بھی نیک تمناؤں کا اظہار، نیک خواہشات کا اظہار دنیا کے مختلف خطوں میں کیا جاتا ہے. اچھا، اگر یہ ڈرگ ڈیلر ہے تو ڈرگ ڈیلر کے ساتھ کسی قسم کی بھی نرمی برتنی چاہیے؟ کسی قسم کی کسی رعایت کا مستحق نہیں منشیات کا ڈیلر، بالکل واضح طور پہ. لیکن قانون ہر شخص کو ڈیفنس کا، دفاع کا حق دیتا ہے. اس دفاعی حق کے تحت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قانون کی نگاہ میں، قانون کی نظر میں جو جتنا جس کا قصور ہے اسے سزا ملنی چاہیے قانون کے دائرے میں. ہم ماورائے عدالت قتل کی مخالفت کس بنا پہ کرتے ہیں؟ کہ اس پروسیس سے نہیں گزارا گیا اس کو. وہ ڈاکو تھا، چور تھا، قاتل تھا، زانی تھا، جو بھی تھا، اس کو مار دیا پولیس نے، اسے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کہتے ہیں. یہ ایکسٹرا، بھٹو صاحب کی پھانسی کو ایکسٹرا جوڈیشل کہا. تو جو پروسیس سے ہٹ کر کام ہوتا ہے نا، اس سے گریز کرنا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ ڈرگ ڈیلر کو آئین اور قانون میں جو سزا متعین ہے اس کے تحت ملنی چاہیے، لیکن اس کو دفاع کا حق بھی ہو، قیدیوں والی سہولتیں بھی ہوں، ملاقاتوں پہ پابندی بھی نہ ہو، اور اگر اس کے اثاثے تھے ناجائز تو ان کا ریکوری میمو بننا چاہیے، قومی خزانے میں جمع ہونے چاہیے. اگر وہ اثاثے قانونی تھے تو ان کے ورثاء کو ملنے چاہیے. ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا کہ آصف حفیظ کے اثاثے کتنے تھے ڈکلیئرڈ، کتنے انڈکلیئرڈ. اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس نے اکاؤنٹس بینک کے نہیں ہولڈ کیے، چلے نہیں پروسیس ہوگا، اس کی کوئی دانشمندی ہے، ہوشیاری ہے، چالاکی ہے، آپ یہ سمجھیں کہ اس کا فراڈ ہے، تب بھی اس کا کوئی نہ کوئی قانونی طریقہ فائنینشیل میٹرز کا موجود ہے.
اس کے تحت ابھی تک امریکی عدالتیں بھی خاموش ہیں، امریکی کرائم ایجنسی بھی خاموش ہے، اور اس کے جو ورثاء ہیں آصف حفیظ کے، وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ کیا ہوگا ہمارے اثاثوں کے ساتھ۔ یہ سارے باتیں جہاں خاموشی چھائی ہوئی ہے، اس کو کوئی نہ کوئی ایسے پاؤں لگنے چاہیے کہ وہ منظر عام پہ آئیں۔ پاکستان میں بیٹھ کر ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں آج 8 سال بعد، اس کے حراست میں لی جانے کے 8 سال بعد یہ سوال اٹھ رہا ہے، تو کوئی وجہ ہے نا۔ تو اس سوالات کے جوابات تب ملیں گے جب امریکہ اور برطانیہ کی حکومتیں یہ بتائیں گی 2 سوالوں کا جواب، کہ پہلے وہ ان کے لیے مفید کیوں تھا، اور اب جب اس کو ایک مجرم کے طور پر لیا گیا ہے تو اس کا مستقبل کیا ہے۔ یہ دونوں سوالوں کا جواب دے دیں، تب تسلی و تشفی ہوگی پاکستان کی بھی، برطانوی قانون اور آئین کی بھی، اور امریکی قانون کی بھی۔ امریکہ اور برطانیہ کا پسندیدہ شخص آصف حفیظ کیسے کچھ ہی سالوں میں ان کا ناپسندیدہ شخص بن گیا، ہمیں ابھی کامنٹ سیکشن میں بتائیں۔